الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى شمس ضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم فلک کے نظارہ زمین کی بہارہ عید منا حضور آ گئے فلک کے نظارہ زمین کی بہار عید منا حضور آ گئے
اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا غم سنا حضور آ گئے فلک کے نظارہ زمین کی بہار خوشیاں منا حضور آ گئے انوکھا نرالا وزی شان آیا انوکھا نرالا وزی شان آیا سارے رسولوں کا وہ سلطان آیا سارے رسولوں کا وہ سلطان آیا ارے کج کلا ارے بادشاہ نگاہیں جھکا حضور آ گئے ارے کج کلا ارے بادشاہ نگاہیں جھکا حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا خبر یہ سنا حضور آ گئے ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچے خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچے خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا غم سناؤ حضور آ گئے سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے زباں پر غلاموں سجا حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا غم سناؤ حضور آ گئے کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان
واجب الاحترام سامعین ذویل احتشام رب وحدہ لا شریک مولا دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب الاولاد شاف روز جزا محمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ذات و برکات پیش کرنے کے بعد دعا اللہ پہ قیام ناچیز کو کلمہ حق بیان کرنے سن سنا دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے سامعین ذویل احتشام ماہ مکرم ربیع الاول شریف کا پاک مہینہ ربیع عادل بہار عربی اول پہلا یعنی کہ پہلی بہار پتہ چلا کہ جس مہینے کے اندر میرے آقا علیہ السلام آئے تھے بل پہلی بہار دے وچوں یکیاں بہاراں نکلی وہ بہار دے صدقے ساری دنیا کو گلزار بنایا وہ بہار آئی ساری دنیا کے اندر رونق ہو گئی میرے آقا علیہ السلام دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پیشانی دے اندر نور محمدی جلوہ گرہائی آپ کو بہو بڑی بادشاہانیاں شہزادیاں نے نکاح دا پیغام پہنچایا لیکن میرے آقا علیہ السلام نے والد گرامی نے قبول نہ فرمایا ایک عورت جدنا رقیسہ یا قتیلہ اے میرے آقا علیہ السلام سے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی دل و جان تو قربان ہو گئے فریفتہ ہو گئے عاشقہ ہو گئے انہیں پیغام ملتا کہ عبداللہ بن عبد المطلب میں تیرا نکاح کرنا چاہنیا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ابا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سا اجازت لے سا اگر انہوں نے اجازت دے دی تھی دا میں تیرا نکاح کر لے سا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اما آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت اختیار کی تھی صبح ہوئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت طلب فرمائی آپ دے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت ادا فرما دیتی نکاح دی جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت نے کھول گئے اس عورت نے جس نے اٹھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کو انکار کر دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہون تک تو میری چاہت گار ہمیں پئی ہون تک تو میرے دل فریفتہ ہو چکے ہیں عاشقہ ہو چکے ہیں دیوانہ ہو چکی ہمیں ہون تو جانا میرے نکاح کو میں قبول نہ کرے دی پئی انہیں آکھا کہ آئے عبداللہ جیرے نور دی وجہ تو میں تینا نکاح کرنا چاہیے آئی تیری پیشانی دے اندر وہ نور میں نظر نہیں آیا ہوتا ہے کہنا رات کو کہیں کو امانت سپورت کر دیتی ہے کہنے یہ رسا کہہ کو کی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او میں اپنی رفیق حیات حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو سپورت کر دیتی ہے انہیں آکھا کہ میں اگر فرشتہ عاشقہ ہم نے اس نور محمدی لیا وہ تیری پیشانی دے اندر نور محمدی نہیں لیا اور یہ ایک بھائی عورت ہے جو شام جو چلی ہے جنرا فاطمہ ہے بڑی حسرت بڑی چاہت بہوئی دل دے اندر ارمان لے دے کہیں نہ آئی پئی وہ کو معلوم کیا کہ نور محمدی دا طلوع ہونے دا وقت قریب ہے بیا منتقل ہونے دا وقت قریب آ گئے اور ملک شام جو چلیے
جلدی جلدی مکہ پاک دے اندر آئیے جس نے مکہ پاک دے اندر آئیے تا آدھے بہ گئیے رات گزریے وہ رات نے حضرت عبداللہ صحیح نے امرہ پاک نے صحبت کی تھی سویر تھی جل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے سامنے آئے اس نے بھی انکار کر دیتا اس نے کہا عبداللہ میں بڑی چاہتا لے دے بڑی حسرت لے دے بڑی ارمان لے دے بڑی تمنا کر دے بڑی جستجوہ کر دے میں ایامی ملک شام دے بچوں میرے سارے ارمان دل دے اندر رہ گئے لہذا وہ غمزدہ تھی دے واپس چلی گئی پتہ چلا جڑا بھی اگر میرے آقا علیہ السلام نے نکاح کرنا چاہتا ہے نور محمدی دی وجہ تو کرنا چاہتا ہے اے نور محمدی دا کمال ہے پیا اور جس نے میرے آقا علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ کرنا ہویا تشریف آوری نہ ہوئی ایران دے ایوانہ دے اندر ایک ایسا آتش کدا ہے جن اندر 1000 سال تو اگ چل دی پئی ہے اگ دے شولے پہ بندے او لوگ اگ دے پجاری اگ دی عبادت کرنے والے ہیں جڑا ہے 1000 سال تو چلدا پیا ان دے واسطے اس وقت میں بادشاہ نے محکمہ اختیار کیتا ہے حفاظتی جڑا محکمہ آئی کہ تاکہ اندھاری دے اندر بارش دے اندر اے سارے خدا کو کوئی تکلیف کوئی آنچ نہ دے سکے کوئی کو بجھا نہ سکے 1000 سال تو جڑا نہ بجھ سکا ہے جس نے میرے آقا علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے دے آتش کدا خود بخود بجھ گیا سبحان اللہ جڑا آتش کدا نہ زمین جو تے رہ دے آسمان میں بارش دی وجہ تو بجھ سکا جڑا آتش کدا ہوائی طوفان دی وجہ تو نہ بجھ سکا کہیں بجھایا ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام دی جلوہ کری ہوئی ہے اپنے آپ خود بخود بجھی کیے اس بادشاہ نے اپنے نجومیہ کہنا کو پوچھا اگر لگے کہ اجسوس اجلاس 1000 سال سی گئے 1000 سال دے اندر اے میرا آتش کدا اے میرا خدا تمہارا میرا خدا نیم اپنے آپ کو پست کر سکا بجھ سکا اج آخر کیڑی چیز آئی ہے جنہیں آدھے کو بجھا دیتا ہے نجومیہ نے آگیا اے بادشاہ صرف اے آتش کدائی نہیں بجا بلکہ سواری دنیا بھی آدمی بجھ گئی صرف دنیا بھی آگ نہیں بسمی بلکہ سارے زحمتہ بھی اٹھ گئی رحمت آ گئی ہے جس نے بادشاہ نے انہیں آگیا کہ امکینا نبی آخر جڑا آئے تو سارے خدا مکو آدھے پست کا دیتے سی آخر کیڑا ہی جڑا اتنا ہی بالا تر ہے پیا انہیں آگیا کہ وہ آخری نبی ہے جن ساری کائنات سردار باندے دنیا رہا ہے پتہ چلا جس نے میرے آقا علیہ السلام آمد دنیا رہا رسید ہے 1000 سال سے جڑا آتش کدا چلنا پیا وہ میرے آقا علیہ السلام سے آمد دے کچھ بجے میرے آقا علیہ السلام دا نور حضرت امہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ شکم آدھا دے اندر آیا جس نے امہ آمنہ پاک شکم آدھا دے اندر آیا تھا نبی انبیاء و مرسل سرے مسلسل امہ آمنہ پاک مبارک بات پیش کر وقت دنیا دے اندر رسید لے جائے میرے آقا علیہ السلام دا نور مبارک امہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شکم آدھا دے اندر جلوہ کر ہو گیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آگئے آج مبارک بار پیش کی دیا کہ لگے اے سید المرسلین دماغ تک مبارک ہوئے تو آخر الزمان نبی دماغ بنانا لیے روجہ مہینہ گزرایت نو علیہ السلام آگئے کہ لگے اے آخر الزمان نبی فاخر الزمان نبی دماغ لیکن میں مبارک بار پیش کرنے واسطے ہیں تو آخری نبی دماغ بنانا لیے سارے نبی آدھے رہے روجہ مہینے اندر تیجے مہینے اندر چوتھے مہینے اندر 7ویں 8ویں نامی مہینے تک سارے نبی آدھے رہے مبارکہ بار پیش کرنا جمع آمنہ پاکو
حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کے اگر تک کوئی عزت ملے وہ عمل زمان نبی دی وجہ تو ملے کیوں نہ تک کوئی عزت ملے جن نبی کو عزت وہ نبی دی وجہ تو ملے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی امام عاشقہ فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو سورج اثر سے وقت ہے اور ربنا پہ علی پاک دی نماز قضا ہونے پہ آئی میرے آقا علیہ السلام نے اکلی دا اشارہ کرے سورج کو اثر دے ٹائم نے کھڑا دیتا ابو لہب دے ابو جہل جس نے میرے آقا علیہ السلام نے نبوت اعلان فرمایا انہوں نے آقا اے محمد بن عبداللہ اگر تو واقعہ سچا نبی ہے پہلے میں کرو چادروں کو روٹے کر دے دکھا میرے آقا علیہ السلام نے اس پہاڑی دے چڑھ دے چادروں کو ہی میں اشارہ کر دے روٹے کر دیتا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرنے فرمایا فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کے جس نے میرے آقا علیہ السلام دنیا اندر تشریف لے جائے چار پاک بی بی آیا پہلی بی بی حضرت اماں حوا علیہ السلام دوسری بی بی اماں حضرت سارہ علیہ السلام تیسری بی بی حضرت آسیہ علیہ السلام چوتھی بی بی حضرت مریم علیہ السلام چارے آئین کیا کرنا چاہیے چارے میرے آقا علیہ السلام یہ دائیاں بڑھ دے آئین میرے آقا علیہ السلام یہ دائیاں بڑھ دے آئین وہ کیڑا خوش قسمت نبی ہے جدے دائیاں بڑھ دے جنتیاں بی بی آمین آخری نبی دا کیا مقام ہو سی اس نبی مختار دا کیا مقام ہو سی میرے آقا علیہ السلام جس نے دنیا نے اندر تشریف لے دے آئین کعبہ بھی جھوٹ اٹھے کعبہ حضرت عبدالمطلب حضرت عبداللہ دیکھا تم جھک گئے کیوں نہ جھکیا پوچھا اے کعبہ کیا وجہ کیوں تم جھک گیا آقا لگا میرے جو 360 پتر کو کٹانا آج او سبا کرنا نبی آخر الزمان آگئے او کعبہ جندے پر میرے آقا علیہ السلام فرماوے فرمایا کہ جڑا گناہگار جدن نبی ہوئے جڑا گناہ مدن میں کو بتایا ہوئے جس ٹائم کعبہ بیت اللہ دی زیارت کرے رب العزت نے گناہ کوئی نے معاف کر دے جی نے ماں دے پیٹ جو ہڑ جم گیا کعبہ کتنا شان والا ہے کتنا عظمت والا ہے کتنا رفعت والا ہے وہ کعبہ میرے آقا علیہ السلام نے آمن جھوم اٹھے کعبہ بیت اللہ جھک گئی حضرت آمنہ پاک نے کھانے طرف کیوں جھکے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے دے آگئے وہ آگا کہ میں کو آباد کرنا کعبہ کو آباد کرنا آگئے امام عاشقہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے کیا فرمایا آپ فرمایا حاجی شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجی شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو میرے آقا علیہ السلام دنیا نے اندر تشریف لے دے میرے آقا علیہ السلام نے آج ہی سر سجدے دے اندر رکھا توجہ فرمائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے سر سجدے دے اندر رکھا اور نبی آخر الزمان سر سجدے دے اندر رکھ کے رومن لگے وہ میدان لوگوں
जारी रवा उम्मत तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने तो सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत। मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाते आए, आपने पहला सजदा फरमाया। पता चला जिस टाइम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, आपका जिस्म पाक, आपका लिबास पाक, और जिस टाइम हर सजदे के अंदर रखा पूरी जमीन को पाक सजदे की वजह से पूरी जमीन पाक हो गई। अगर है मुसलमान है नबी दा उम्मती, अगर तू सब सजदे के अंदर रखे क्या वो जगह पाक ना हो गई? जिस जगह पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब दा जिक्र करता बने वो क़यामत के बाद जगह गलही नहीं सी कि मौला मेरे तो कहते जिक्र किया है कि जेड़ी जगह ने तू सजदा करे से वो तेरे वास्ते कल क़यामत के बाद शिफाअत वास्ते ना तेरे वास्ते शिफाअत दा हकदार ना बन सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आधे वक्त में सर सजदे के अंदर रखा, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जिस टाइम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया को पर्दा फरमाया और आका अलैहिस्सलाम को लहद मुबारक के अंदर उतारन लगे, लहामन लगे, सब सहाबा कराम पीछे रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं रिठा कब्र अनवर के अंदर, रोज़ा अनवर के अंदर, लहद मुबारक के अंदर आका अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक, लब मुबारक के अंदर मुबारक यूहा लब, जब रब फरमावे वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो यूहा वाले लफ्ज़ हल्दे बयान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं तले थी दे कान लाद सुना, मैं सुना सही नबी आखिर ज़ुमा क्या पेशाब फरमाते हैं। जिसने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं कान लाद सुना मी लब मुबारक हल्दे बयान आवाज़ बयान ये रब्बी हबली आखिरी नबी जेड़े सारे नबी आए थे, सारे ने इल्तिजामा कीतियां, हसरत रखियां कि मौला साहब नबी दा उम्मती जब बनाया सब नबूवत ना अता करया ते आज तक मैं को बगैर मंगे ओ नबी मिल गए। आज उस नबी नाल वफा कर क़यामत निभावी कब्र पर भी खुदे नाल वफा कर। जिस टाइम कब्र अंदर हर कहते को छोड़े हुए, हर एक ने छोड़े हुए, प्यारे ने छोड़े हुए, कितने भी प्यार के छोड़े हुए, अगर कब्र अंदर कम आमने न ज़हरा दे पावे उस नबी नाल प्यार कर, उस नबी की हर हर अदा को अपना, उस नबी नाल वफादारी कर। ही वास्ते शायर मशरिक अहमद रज़ा, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल क्या फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। ए वक्त ही बेबिया जिंदगी दा कोई पता है कि ओ नबी नाल मोहब्बत, ओ नबी नाल प्यार करो, वफा करो, ताकि कल क़यामत निहार भी उस नबी दी शफाअत ते मुस्तहिक बन सको। जे नबी ने आदे ही सर से अंदर रखा उम्मती को याद कीता, वैदे बाकी भी उम्मती को याद कीता। उम्मती थोड़ा कल्ले रह दे सोचे सही कि असा नबी को चोखा याद कीता, असा उस नबी दी सुन्नत को चोखा अदा कीता, असा उस नबी वास्ते कितनी दुआवां मंगी जेड़ा राती गारा दे अंदर, नज़ारा दे अंदर, जंगा दे अंदर, हज़र दे अंदर, सफर दे अंदर सबको याद कीता। असा उस नबी को चोखा याद कीता। एक अल्लाह कह दे अपने दिल को पूछे सही हासिल करना है। ये बात ये भी आप आखिरी मंजर ही देखना है, कब्र के अंदर काली कोठी के अंदर कहीं नहीं आना, कोई बखारी नहीं होनी, कोई लैंड नहीं होनी। अगर उते के काम आमने न ज़हरा दे पावे नहीं बेनी अगर जेड़े वफा कर दे वैसे उन्हें ही काम आना है। आज वफा कर लो, आज वक्त ही बेबी वफा कर लो उस नबी नाल, लेकिन कल को वक्त नहीं मिलना, कब्र के अंदर कोई वक्त मोहलत नहीं मिलनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह या कुदरत तो आखिर रब्बिल इज्जत आका अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर अदा को अपना माटी तो अता फरमाई।